بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ السلام علیکم میرے پیارے پاکستانیوں، میں ہوں راؤ مسرور اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان مزدور چینل۔ میں نے تقریباً جب سے ہوش سنبھالا تھا سن 86 سے لے کے 2022 تک 23 تک میں نے 23 مارچ کو پاکستان کی پریڈ دیکھی اور بڑی پیشن کے ساتھ میں دیکھتا تھا۔ لیکن میرے پیارے پاکستانیوں، اس دفعہ پہلی دفعہ مجھے احساس ہوا کہ مجھے یہ پریڈ نہیں دیکھنی چاہیے اور میرے لیے یہ ارریلیونٹ چیز ہوگی، اور مجھے یعنی کہ دل کے اندر سے میرے یہ محسوس ہو رہا تھا جیسے جس طریقے سے ہم نے اپنی پاک فوج کو دلوں میں بٹھایا تھا، اس نے ہمارے اوپر کتنے ظلم کیے۔ اس وجہ سے میں نے یعنی کہ احتجاجاً میں نے یہ پریڈ نہیں دیکھی اور میں نے سارا دن میڈیا نہیں دیکھا۔ لیکن جب میں دیکھتا ہوں کہ میرے پاک آرمی کے نوجوان جب سلامی کے دستوں کا پریڈ کرتے ہوئے گزرتے ہیں، جب سلامی کے چبوترے پر کے سامنے سے گزرتے ہیں اور سیلیوٹ کرتے ہیں، تو میں نے جب دیکھا کہ جو اسلامی کے چبوترے پر جو بھی حضرات براجمان ہیں وہ پاکستان کے انتہائی کرپٹ اور ڈاکو لوگ ہیں، جو پاکستان آرمی کے نوجوانوں کے دلوں کی آزاری کر رہے تھے اور ان سے زبردستی سیلیوٹ کروا رہے تھے۔ مجھے یہ چیز دیکھ کر بڑی گراں گزری۔ وہی لفاظی کمنٹری چل رہی تھی، جب طیارے آتے ہیں، جب ایس ایس جی کمانڈو آتے ہیں، وہی بڑکیں، وہی بناوٹی جملے، کوئی اپنائیت نہیں تھی کہ ہماری یعنی کہ ہمارا روب دشمن کی آنکھوں میں جم جائے۔ آپ لوگوں نے کہاں دشمن کی آنکھوں میں روب جمایا ہے؟ آپ لوگوں نے اپنی عوام کے اوپر روب جمایا ہے۔ اپنی عوام کو آپ لوگوں نے اپنی عوام کو آپ لوگوں نے اتنا یعنی کہ گندا کر دیا کہ ان کے گھروں تک کیمرے لگا دیے، عورتوں بچوں کا تقدس پامال کیا۔ اس طاقت کے بل بوتے پر آپ لوگوں نے 26 نومبر پر اپنی عوام پر گولیاں چلائی۔ آپ لوگ ہلا شیری دیتے ہیں کہ ہم بڑے بہادر ہیں، ہمارے پاس بڑی ٹیکنالوجی ہے، ہمارے پاس بڑے میزائل ہیں، ہمارے پاس F-17 تھنڈر ہیں، پتہ نہیں کتنی چیزیں ہم ڈسپلے کرتے ہیں، اور ہمیں بڑا فخر ہوتا تھا کہ ہمارا پاکستان کا دفاعی نظام کتنا مضبوط ہے۔ لیکن پچھلے 3 سالوں سے اس دفاعی نظام نے پاکستان کی عوام کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ پاکستان کی عوام پر اتنے ظلم ڈھائے ہیں، صرف ایک پارٹی کو کرش کرنے کے لیے ان فصلی بٹیروں کو اپنے ساتھ ملا لیا جو نسل در نسل جن کی پیوند کاری کی جا رہی ہے، جو فیملی لمیٹڈ پارٹیاں ہیں ان کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیا وہ زیادہ محب وطن پاکستانی ہیں؟ کیا پاکستان تحریک انصاف کے کروڑوں کارکن جو عمران خان کے بیانیے کو جنہوں نے ووٹ دیا، کہ آپ لوگوں نے ان کو ڈاکہ نہیں ڈالا؟ آپ سب سلامی کے چبوترے پر تمام ڈاکو کھڑے تھے جنہوں نے پاکستانی عوام کا مینڈیٹ چرایا اور سلامی لے رہے تھے۔ یہ میرے پاکستان کے نوجوان آرمی کے نوجوانوں کی کھلم کھلا آنر کلنگ تھی، یہ ان کی کریکٹر اسیسینیشن تھی کہ وہ ایک ڈاکوؤں کو سلیوٹ کرتے ہوئے اسلامی کے چبوترے سے گزر رہے ہیں۔ یہ انتہائی افسوسناک بات تھی میرے لیے، اور مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ میرے نوجوان کیا فیل کرتے ہوں گے۔ کیا ان کو فخر ہوا ہوگا کہ وہ اپنے یعنی کہ اسلامی کے چبوترے پر جو حضرات کھڑے ہیں ان کو سلیوٹ کرتے ہیں، ان کو فخر ہوا ہوگا؟ بالکل نہیں ہوا ہوگا، کیونکہ وہ مجبور تھے، وہ ڈسپلن کے پابند تھے، ان کو اپنی پروفیشنل ذمہ داریاں نبھانا تھی، اور وہ سلوٹ کرتے ہوئے چلے گئے۔ اور یہ ہمارا یہ ڈمی قسم کا صدر تھا اور ڈمی قسم کا اردلی قسم کا وزیر اعظم کھڑا تھا، جن کو دیکھ کر اردو نہیں پڑھنی آتی۔ پاکستان کی پوری دنیا میں جگہ ہنسائی کرائی ہے۔ یہ سارے ڈرنکر لوگ یہ پاکستان چلائیں گے؟ زرداری سے لکھی ہوئی تقریر نہیں پڑھی جا رہی تھی، یہ ہمارے افواج کا سپریم کمانڈر بنا بیٹھا ہے۔ یہ نشئی لوگ، یہ کرپٹ لوگ، یہ ڈاکو لوگ، یہ پاکستان کی نوجوانوں سے سلامی لے رہے تھے، اور جتنے بھی لوگ ادھر بیٹھے تھے اس پیویلین کے اندر، کیا ان لوگوں کو ذرا احساس نہیں ہوا کس اشرافیہ کے ساتھ آپ لوگ بیٹھ کر تالیاں بجا رہے ہیں، جنہوں نے پاکستان کی عوام کا خون نچوڑ دیا، جنہوں نے پاکستان کی عوام کا جینا دوبر کر دیا۔ اگر کوئی حقی آواز اٹھاتا ہے تو اس کی آواز دبانے کے لیے یہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کو گھروں سے اٹھا لیتے ہیں، کہ یہی کھلواڑ کرتے آ رہے ہیں آپ لوگ۔ کیا آپ لوگوں نے کمال کیا ہے؟ کوئی انڈیا سے کوئی ایسی جنگ لڑی ہے جس سے کچھ حصہ آپ لوگوں نے پاکستان کے اندر شامل کروایا ہو؟ لیکن آپ لوگوں کی پالیسیوں سے خیبر پختونخوا میں بدامنی بہت پھیلی ہے، اور بلوچستان کی عوام بالکل آپ لوگوں سے متنفر ہو چکی ہیں۔ وہ ڈاکٹر ماروم بلوچ، وہ بیچاری اپنے حقوق کے لیے، اس کا والد مسنگ تھا، اس کی والد کی جب اس نے ڈیڈ باڈی ریسیو کی وہ کیسے زندہ رہ سکتی تھی؟
اس کا مجبوری تھا اس کا نکلنا. ہم بلوچ بھائیوں کے دکھوں کو سمجھتے ہیں, ان کے ساتھ انتہائی زیادتی ہو رہی ہے اور مزید زیادتی کیے جا رہے ہیں طاقت کے زور پر, لیکن ایک دن انشاءاللہ مظلوم غالب آئے گا اور ظالم کو انشاءاللہ شکست ہوگی. تو اس لیے میں نے پاک آرمی کی یہ پریڈ نہیں دیکھی, کیونکہ یہ سب سارا بناوٹی سسٹم تھا. سفاری جو کمنٹری ہوتی ہے وہ لفاظی تھی, اور جتنے لوگوں کو میڈل دیا گیا ہے اس یعنی کہ انصاف کی دھجیاں اڑا دی. ایسے لوگوں کو میڈل دیے گئے جو تمہارے خیر خواہ تھے, جو تمہارے پالتو تھے, جنہوں نے تمہارے ماؤتھ پیس بن کے تمہاری خدمت کی, خواہ وہ پیپلز پارٹی کے تھے, خواہ وہ نون لیگ کے تھے, خواہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ تھے. ان لوگوں کو آپ لوگوں نے تمغوں سے نواز دیا. اس ارشد شریف شہید کا کیا قصور تھا؟ کیا وہ نشان حیدر کا حقدار نہیں تھا؟ کیا ایسے جتنے صحافی جن کو مرڈر کیا گیا وہ نشان حیدر کے قابل نہیں تھے؟ کیا وہ پاکستان کے لیے محب وطن نہیں تھے؟ آپ لوگوں نے تمام ٹاؤٹ صحافیوں کو تمغوں سے یعنی کہ لاد دیا, تمغے ان کے گلوں میں پہنا دیے, جنہوں نے آپ لوگوں کا بیانیے کو پوری عوام کے اندر پہنچانے کی ناکام کوشش کی. وہ عوام کے اندر کوئی اثر نہیں چھوڑ سکے. وہ عاطف اسلم, اس کو بھی آپ لوگوں نے پولیٹیسائز کر دیا, اور ISPR نے اسے ترانہ گوایا, اور ترانہ یعنی کہ اس نے جب گایا تو اس کا جو سوشل میڈیا پر رسپانس آیا 80+ لوگوں نے اس کو مسترد کر دیا. آپ لوگوں نے اس گلوکار کی بھی جگہ ہنسائی کروائی, اپنی بھی جگہ ہنسائی کروائی. کہ آپ پاکستانی قوم کو بیوقوف سمجھتے ہیں؟ یہ پاکستانی قوم وہ قوم نہیں ہے. یہ PTV کا دور نہیں ہے, یہ ڈیجیٹل سوشل میڈیا کا دور ہے. اس میں ہر بندے کو اویئرنیس ہے کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے, ملک کے لیے کون خیر خواہ ہے اور ملک کے لیے کون خیر خواہ نہیں ہے, کون ملک کو متحد رکھ سکتا ہے اور کون ملک کو توڑ رہا ہے. یہ تمام پالیسیاں عوام کو عیاں ہو گئی ہیں. تو برائے مہربانی پاکستان پر یہ ظلم بند کریں, اور پاکستان میں ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کروا کر جو بھی نمائندہ جس کو عوام چنتی ہے, شفاف الیکشن کی جس کریڈیبلٹی کو یقینی بنائیں. اور میں چیف جسٹس آف پاکستان سے میں کہتا ہوں کہ آپ کس وجہ سے چیف جسٹس بنے ہیں؟ 26ویں آئینی ترمیم نے آپ کے ہاتھ کاٹ دیے ہیں, آپ ایک ڈمی قسم کے چیف جسٹس بنے بیٹھے ہیں. کیا آپ کو ذرا شرم نہیں آ رہی کہ لوگوں پر ناجائز کیس بنے ہوئے 100 موٹو ایکشن لے کر تمام کیسوں کو آپ لوگ اکھاڑ کے پھینک سکتے ہیں, لیکن آپ چاہتے نہیں. آپ ہر اس محب وطن پاکستانی کو کا گلا گھونٹنا چاہتے ہیں جو اس ملک کا خیر خواہ ہے, جو اس ملک کے لیے اپنا وقت صرف کر رہا ہے, جو اس ملک کے لیے صرف کرنا چاہتا ہے. اور کتنے 1.25 کروڑ پاکستانی ملک چھوڑ کے چلا گیا ہے. وہ کس لیے گئے ہیں؟ وہ اپنے پیاروں کے لیے قربانی دے کر گئے ہیں. پردیس میں بیٹھے ہیں. پردیس میں انسان سسک رہا ہوتا ہے. جو محب وطن پاکستانی ہے, جن کو اپنے گھر والوں کی یاد آتی ہے, وہ ان کے لیے ریمیٹنس یہاں بھیجتے ہیں, جس سے پاکستان کا نظام حکومت چلتا ہے. ان کو کس چیز کی سزا دی جا رہی ہے؟ آپ اگر وہ بیرون ملک کوئی احتجاج میں شامل ہوتے ہیں تو آپ ان کے گھروں میں بچوں کو, ان کے پیرنٹس کو, ان کے والدین کو اٹھا لیتے ہیں. میرے بھائیوں, یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں. اب بھی وقت ہے کالا کالا رسول اللہ کی طرف ہم واپس آ جائیں. ہمارا نیریٹیو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے. اس بات کی طرف جب تک ہم تک نہیں آئیں گے, رجوع نہیں کریں گے, ہماری پولیٹیکل کلاس, ہماری تمام اسٹیبلشمنٹ کلاس, جو بھی لوگ حکومتی راہداریوں میں, پاور پالیٹکس میں بلیو کرتے ہیں, وہ ان تمام چیزوں سے توبہ کریں. سویلین بالادستی کو قائم ہونے کے لیے وقت دیں, اور سویلین بالادستی کو قائم ہونے دیں. پاکستان کا نظام انشاءاللہ خود بخود ٹھیک ہوتا چلا جائے گا. میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اگر اچھی لگے تو لائک کریں, شیئر کریں. آپ لوگوں کا سننے کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.